ہیلو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. کافی دفعہ آپ نے یہ کچھ میرے شارٹس میں اور ویسے روٹین میں دیکھا ہوگا. تو مجھے کچھ لوگوں نے گھر کے ٹور کا بھی کہا ہوا ہے. تو میں اب آج جس فلور میں نیچے میں رہتی ہوں تو وہاں کا میں ایک ٹور آپ کو جو ہے وہ دے دیتی ہوں. اور ویسے ڈاکٹرز نے مجھے اب اس طرح کے بند شوز پہننے سے منع کر دیا ہے. تو صرف میں ویڈیو کے لیے تھوڑی دیر پہن رہی ہوں کیونکہ مجھے اب انہوں نے اوپن جوتے پہننے کے لیے کہا ہے. تو آپ جو ہے وہ دعا کیجیے گا کہ میری صحت تندرستی کے لیے بھی. اور یہ ہے میرے ہسبینڈ کا بیڈ روم اور یہ ماسٹر بیڈ روم کہلاتا ہے جس میں کہ جو ہے وہ بچوں کو معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ادھر جو ہے وہ جب ان کے فادر نے کوئی کام کرنا ہو یا کچھ ہے تو وہ ادھر بیٹھ کے سکون سے کرتے ہیں. اور اسی طرح پھر ہم نے یہ دیکھیں آپ اس طرح ایل ڈی کی اگر آپ ٹرالی پہ لگا دیں تو وہ جب میرے گرینڈ سنز آتے ہیں نا تو وہ ان کے لیے پھر وہ مطلب ڈینجرس نہیں ہوتا. تو زیادہ پھر ایک بیٹر آئیڈیا ہے وہ نا. تو دین ہم چلتے ہیں اپنے یہ بھی آپ نے کمرہ جو ہے وہ دیکھا ہوگا کئی دفعہ اس کی بتیاں جلا لیتے ہیں. اور یہ ہے جب ایک نیچے کمرہ یہ اب یہاں پہ اب جب آتے ہیں تو میرے گرینڈ سنس جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں. ساتھ ہم پھر بیڈ ڈور لگا لیتے ہیں. اور وہ جو یہاں پہ بکس پڑی تھی نا تو وہ پھر اب ان کی اب یہ والی میں نے ٹوائے والی جو ہے وہ بنانی شروع کر دی ہے. تو پھر کچھ ٹوائز ہم ادھر رکھیں گے تاکہ جب بھی وہ ادھر آئیں تو پھر ان کو کوئی جو ہے وہ پرابلم نہ ہو. اور کیونکہ جو ہے وہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو جیسے ضرورت ہوتی ہے کچھ چیز رکھنے کے لیے یا کرنے کے لیے تو یہ میں اپنی گرینڈ ڈاٹر کو اس طریقے سے میں نے یہ جو ہے ڈرا والی وہ جو ہے اس طرح سے میں نے شیٹس بھی دیکھے اندر بچھائی ہوئی ہیں. اور ڈرا کے ساتھ یہ یوں دی ہوئی ہے کہ اگر وہ بچوں کی چیزیں پیمپرز یا ایسی کچھ چیزیں رکھنا چاہیں تو ان کو کوئی پرابلم جو ہے وہ نہ آئے. تو یہ ان کے لیے پھر فائدہ مند ہوگا. تو پھر ڈرائنگ روم یہ جو ہے یہ آپ نے کئی دفعہ جو ہے وہ میرے شارٹس میں اور اس طرح دیکھا ہوگا. سارا یہ میرا ٹی وی لاؤنج ہے. اور یہاں پر آج ہم نے جو ہے میں نے ویڈیو خصوصی طور پہ بنائی ہے کچن کی آپ کو ڈیپ کلیننگ جو ہے وہ دکھانے کے لیے. تو یہ ہمارا جو ہے وہ ٹی وی لاؤنج ہے اور جو نیچے والے جس فلور میں رہتی ہوں. اور یہاں پر کوریڈور آئیڈیا بھی میں نے آپ کو پورا دیا ہوا ہے. اور جو ہے وہ اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب آپ کو نا اب کلین ہوا ہے اور آج محنت کی ہے ہم نے تو یہ پھر دیکھیں کہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے. ابھی اس کی کیبنٹس کو الگ سے کرنا ہے, الگ سے اس کی نیچے والی کیبنٹس کو الگ سے میں کرواؤں گی اور پھر ساتھ مل کے اپنی ہیلپر کے کروں گی اینڈ دین آپ کو دکھاؤں گی. اور یہ کافی ایسیسریز کے ساتھ ہے اور میں برتن بھی کافی ہیں. میرے اوپر والا جو گراؤنڈ فلور ہے اس کا کچن بھی اس طرح کچھ نیچے سے خراب ہوا ہے تو دین وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی. یہ بھی میں جب کمپلیٹ کر لوں گی تو تب میں دکھاؤں گی. اور یہ اوپر والے بھی ٹھیک ہیں لیکن تھوڑے سے ایکوریٹ کرنے کی ضرورت ہے تو دین میں آپ کو دکھاؤں گی. آج دیکھیں میں آپ کو چند ٹپس دیتی ہوں اب کہ کچن میں یہ چیزوں کا آپ خیال رکھیں. آپ ایک بن جو ہماری اس کچن میں پڑی ہوتی ہے بن میں ہمیشہ ڈسٹ بن لگا کے اور اس کو آپ جلدی وہ کوڑا اگر آپ کے ہیلپرز تھوڑی غفلت بھی کرتے ہیں نا تو آپ اپنا کوڑا جلدی وائنڈ اپ کر لیں. اور یہاں دیکھیں میں نے جو ان کے پروٹیکٹر تھے وہ بہت ہی پہلے میں نے شروع میں آپ کو دکھائے تھے بالکل مڈی ہوئے تھے وہ ٹھیک کیے. یہ سارے یہاں تک اوپر تک کلین کیا. آپ دیکھیں کتنا کلین نظر آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں اٹھا کے ہم نے صاف کی تھی تو ان سب کو ہم نے اچھے طریقے سے جھاڑا اور ساری چیزوں کو مطلب ایکوریٹ کر کے رکھا. اور اس کا اندر سے میرے فرائر کا کافی گندا ہوا تھا اس کو میں نے سارا نیٹ اینڈ کلین کیا, یعنی اوپر سے سارا ڈیپ کلین کیا. اور چولہے کو بھی میں نے خود سے دیکھیں ڈیپ کلین جب کیا تو یہ اب آپ دیکھیں کتنا کلین لگ رہا ہے. اور تھوڑی سی چینجز بھی کر دیں. اور یہ جو ہے وہ میٹ میں نے پروٹیکشن کے لیے آپ کو میں نے بتایا تھا اپنی ویڈیو میں کہ میں نے اپنی مطلب ان کی نا یہ جو گرینائٹ ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے میں نے یہ اس طرح لگائے ہوئے ہیں تو اس لیے پھر میں اس طرح رکھتی ہوں. تو یہ پھر میٹ بھی ہم نے جھاڑ کے دوبارہ سے بچھائے اور گلاسز کو پھر میں نے یہاں پہ رکھ دیا. فروٹ فریج میں ہوتا ہے تو باقی جو بکٹس ہیں وہ میں نے ان کو چینج کر دیا. تھوڑا سا ذرا چینجز کرتے رہیں نا تو آپ کو خود بھی اچھا فیل ہوتا ہے. یہ میں نے پچھلی اپنی ڈیپ کلیننگ میں یہ دھوئے تھے
تو میری تو یہ کافی اس کچن کی بھی کافی ڈیپ کلیننگ ہے. اس کو ابھی صاف کرنا ہے مکمل، پھر نیچے سے کرنا ہے، پھر اس کو کرنا ہے، اور اس کے بعد دین سب سے جو مشکل کام ہے نا اس کچن کی صفائی میں، یہ اوپر والے شیشے کو ہم نے صاف کرنا ہے، اور یہ سیڑھی رکھ کے کرنا پڑتا ہے، ویسے یہ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے نا پھر ہم اس طرح سے کوئی پلان کریں گے کہ جو ہے وہ تھوڑا سا کوئی ایک آدھ فلور ایک آدھ دن جو ہے وہ اندر کوئی چھوڑیں گے، اور اس کی جگہ پہ ہم مطلب میں دیکھ لیتی ہوں کہ کس چیز کو پریورٹی دینی ہے، تو اس طرح پھر ہماری کلیننگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. اور پھر یہاں پہ میں نے جو ہے وہ کل جو میں ٹاولز لائی تھی، تو پھر میں نے سارے اپنے ہیلپرز کو ہدایت کر دی ہیں کہ یہ کون سا ٹاول کہاں رہے گا. اور یہ پھر میں اس چیز پہ بہت زیادہ وہ کرتی ہوتی ہوں کہ جو چیز میں نے جہاں رکھی ہے اگر وہ ادھر ادھر پھینک بھی دے نا تو ان کو پتہ ہے کہ باجی نے آ کے ٹھیک کرنی ہے. اس لیے وہ آہستہ آہستہ اپنی ہیبٹ بناتے ہیں کہ وہ خود سے بھی آہستہ آہستہ خود ہی ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں. یہ مجھے بڑا ایک آئیڈیا پسند آیا تھا کہ آپ ان کے اوپر تھوڑا سا نا وہ ذرا ڈھک کے رکھیں. دو میں اور کسی وقت لوں گی، اور یہ جو ہے تاکہ یہ آپ ڈھک کے بھی کسی کو آرام سے دے سکیں. اور فلاورز کو، یہ فلاورز جو ہے آپ کو پتہ ہے میری نیچر میں نا تھوڑا سا جب میں چینج کرتی ہوں چیزوں کو، اور جب ذرا ڈیپ کلین کرتی ہوں اور تھوڑا سا بھی ایکٹیو رہتی ہوں، تو میں نا بہت سارے ڈپریشن سے اور بہت ساری الجھنوں سے بعض اوقات انسان نکل بھی جاتا ہے. اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں آپ کو، جس چیز کا آپ کو شوق ہو یا جس چیز میں آپ بیزی رہیں تو آپ کا دل بھی لگ جاتا ہے. تو ان کو بھی سارا نیٹ اینڈ کلین کیا. تو اس کو میں نے کچھ دن جو ہے وہ یہاں رکھا دیا، اور اپنی ہیلپر کو میں نے ہدایت کی کہ کچھ دن جو ہے وہ میں اپنی ٹرالی پہ کھانا کھا لوں گی، اور آپ جو ہے وہ ہاٹ کچن میں ادھر کھانا کھائیں گی، تاکہ کچھ دن ہم پھولوں کو یہاں پہ بھی جو ہے وہ انجوائے کر سکیں. پھر ہم نے یہ، میں آپ کو دکھاتی ہوں، تو یہ پھر آج میری ہدایات تھیں کہ ساری کرسیوں کو اچھی طرح سے صاف کرو. اور یہ نیچے سے بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا، ہمارا بہت گندا ہوا تھا، تو دیکھیں اب کتنا کلین لگ رہا ہے. اور فرش کو بھی تھوڑا سا شیمپو ڈال کے ابھی مطلب ایک دفعہ تو بہت اچھے طریقے سے ابھی لگایا ہے، اینڈ دین دوسری دفعہ دوبارہ لگائیں گے فنش کے ساتھ، تو پھر اس میں کافی آپ کو چمک جو ہے وہ نظر آئے گی. تو آج تو اوپر سے کلین کرتے کرتے کافی ٹائم جو ہے وہ لگ گیا. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ہاٹ کچن کی طرف. تو یہاں پہ میں نے ایک کپڑا، جو جتنے بھی میرے وہ ہوتے ہیں نا کچن کو صاف کرنے والے کپڑے، وہ میں نے اس ڈبے میں ڈال کے رکھے ہوتے ہیں. اور میرے سٹینڈ پلیٹوں والا جیسے جو ہم رف یوز کرتے ہیں وہ ادھر رکھے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ میں نے وہاں والی یہاں رکھ دی، کیونکہ سٹینڈوں سے اکثر چیزیں گرتی ہیں. اور یہ ٹوکری کے نیچے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا میرے خیال میں کہ آپ نیچے اس کے ضرور کوئی ایسی چیز رکھیں جو اس کے واٹر کو روکے، اور پھر اس کو ضرور دھوئیں. یہاں پہ میں اینڈ میں صفائی کروانے کے بعد ضرور جو ہے یہ اس طرح کوئی مطلب بچھا دیتی ہوں. اور جو ہے وہ، اور تھوڑا سا یہ اتنا ڈرائی نہیں ہوا، میں ابھی کوئی کپڑا دیکھوں گی اور پھر اس کو ذرا مزید کر دوں، کیونکہ یہاں کا پانی کھارا ہے، آپ نے فوراً جو ہے وہ کلین کرنا ہے. اور نیچے بھی آپ نا ایک وہ میٹ آپ ضرور بچھائیں، تاکہ نا جب پانی، یہ جو ہیلپر حضرات ہیں نا ہمارے، جب یہ برتن دھوتے ہیں نا تو پانی نیچے تک، کیبنٹ کے نیچے تک، اور یہاں سے آپ کی کیبنٹس کو خراب کر رہا ہوتا ہے. تو دین میری ہدایت ہوتی ہیں کہ ایک تو پانی کو روک کے رکھیں اور وہیں تک ہی آپ رہیں، اور دوسرا یہ کہ پانی کو نیچے نہ گرنے دیں. ٹھیک ہے. پھر اندر والی یہ والی کیبنٹس بھی ابھی میں ٹھیک کروں گی. پہلے میں وہاں سے فارغ ہوں گی تو پھر میں ان کیبنٹس کو ٹھیک کراؤں گی. یہ کیبنٹ میں نے آپ کو ٹھیک کر کے دکھا دی تھی، اور اس میں میرے گروسری آئٹمز ہوتے ہیں، اور یہ بالکل ایکوریٹ ہے. اور پھر میں نے برتن دھونے کے لیے یہ دیکھیں اس طریقے سے برتن والا بھی، اور اپنے ہیلپر کے ہاتھ دھونے کے لیے بھی، اور سبیاں وغیرہ یوں اوپنلی پڑی ہوئی ذرا بری لگتی ہیں، تو اس میں سبی اور یہ اور سارا، اور برتن دھونے کا سارا سامان وہ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. جو چیز ڈیلی بیسس پہ ہمارے کام آتی ہے تو وہ پتی وغیرہ ہماری ادھر ہی ہوتی ہے. اور ساتھ میں نے کلاک بھی جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، تاکہ ہمیں ٹائم کا کچن سے ہی اندازہ ہوتا جائے. اور ہاٹ کچن میں مجھے یہ اچھے لگے تھے، یہ میں نے 2-3 منتھس پہلے لیے تھے. تو یہ اس طرح سے یہ میں نے یہاں پہ ڈیکوریشن کے لیے لگائے ہوئے ہیں. تو اس کی جو ہے وہ بھی ریک والی ہے کہ اگر پیچھے آپ ریک کو کر لیں اور پھر صاف کریں، اور اگر اس کے ریک کے ساتھ آپ ابھی جو ہے وہ بہت چکنائی، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ کوکنگ ہوتی ہے تو یہاں پہ زیادہ مین جو ہے وہ چکنائی وہ ہوتی ہے.
تو یہ تو جو ہے وہ اگر گرم پانی کر کے اس کو پورا پورا ہم کسی وقت دھوئیں تو پھر آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو ہے وہ کافی نیٹ پھر لگنا شروع ہوگا۔ اور ابھی مجھے شیشوں کی بھی اب تھوڑی تھوڑی وہ ہوتی ہے ٹینشن کہ شیشے جو ہے مہینے میں ایک دفعہ جو ہے وہ ضرور صاف ہونے چاہیے، اور ان کو پھر اندر باہر سے کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ میرے جو ذرا ہے نا شیشے وہ بھی ذرا تھوڑے سے الحمدللہ بڑے بڑے ہیں، تو اس کے لیے پھر تھوڑی ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے، اور جیسے ایک دن میں ایک فلور کے ہو سکتے ہیں، دین دوسرے دن دوسرے فلور کے ہو جائیں۔ اور ان کیبنٹس کے اوپر بھی ہر وقت چکنائی نہ جمی رہے تو پھر شیٹوں کو ہی میں صاف کروا لیتی ہوں۔ تو میں نے اپنے ہاٹ کچن میں بھی یہ دیکھیں یوں شیٹس جو ہے نا وہ اس طرح سے بچھائی ہوئی ہیں، اور جب یہ برتن دھونے لگتی ہیں تو میں خود سے بھی تھوڑا سا اس کو یوں اٹھا دیتی ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ شیٹ دوبارہ بار بار گندی کریں۔ کچھ چیزوں کا خیال جو ہے وہ میں خود رکھتی ہوں، اور اکثر بہت ساری غفلت جتنا بھی ٹرینڈ کریں تھوڑی سی وہ کرتے ہیں، لیکن آپ کو ان کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ کا گھر نیٹ رہے گا، آپ نہیں دیکھیں گے تو کوئی بھی جو ہے وہ آپ کے گھر کو ایکوریٹ کر کے نہیں رکھنے والا۔ اس کے لیے آپ کو خود سے ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے جیسے میں نے یہ دیکھیں مارچ سے یہاں پہ رکھی ہوتی ہیں، اور مارچ سے ڈالنے کے لیے بھی یہاں پہ رکھی ہے، ذرا کالی مجھے بری لگ رہی ہے، پھر اس کو چینج کریں گے۔ اور ہمارے سلنڈر پہ وہ کافی وہ جاتی ہے، اور اگر کوئی سلنڈر پہ کام کرنا پڑ جائے تو پھر میں نے اس طریقے سے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک شیٹ بچھائی ہوئی ہے، اور اس کو کھڑے ہو کے، کیونکہ میں بیٹھ کے پھر دوبارہ سے اٹھ کے کرنے والا کام جو ہے وہ اب اس وقت میرے سے نہیں ہوتا۔ تو آپ کو یہ ساری جو ہے وہ میری ڈیپ کلیننگ کیسی لگی؟ ہاں تھوڑا سا میں آپ کو فریج کا بھی آئیڈیا کروا دوں، کیونکہ اس پہ بھی میں نے دوبارہ صبح سے محنت کی۔ جو یہ والی شیٹس آپ کو میں نے دکھائی تھی کہ میں $1 شاپ سے لائی تھی، پچھلے مہینے لائی تھی، تو بچھاتے بچھاتے پھر وہ کچھ دن لگ گئے، لیکن اب میں نے سوچا کہ اب ڈیپ کلیننگ جس ایریے کو ہٹ ٹارگٹ کریں گے تو اس کو پورا کریں گے، تو دین اوپر ہمارے یہ ہوتا ہے۔ پھر بعد میں ہم نے ڈبے میں اس میں ہم نے ڈبل روٹی ڈال کے رکھی، اور دیکھیں ہر چیز آپ کو ایکوریٹ اس طرح سے ڈبے کے اندر رکھ دیں گے۔ جب آپ لیفٹ اوور کو جو بھی آپ کا سالن کچھ ہوگا تو آپ فریش رہیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے انڈوں کو رکھ دیا، اور یہاں پہ میں نے کچھ فروٹ چاٹ جو فروٹ خراب ہو رہے تھے نا ان کو ہم نے وہ بنا لیا، جو تھوڑا سا تھا کہ وہ خراب نہ ہو جائے، باقی فروٹس اس طرح ٹوکری میں نیچے ٹیشو پیپر بچھا کے رکھ دیے، تو وہ کتنے دن پھر فریش رہتے ہیں۔ اس سے نیچے آپ آ جائیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر بھی تھوڑا سا شیٹ بچھا کے، اور یہ میں آپ کو دکھاؤں کہ میں نے جو آملیٹ انڈے کے لیے ٹماٹر اور لیموں وغیرہ جو اس طرح رکھ لیے۔ تو اگلے سیزن میں ہم اپنے گارڈن میں دھنیا اگانے کی کوشش کریں گے، پودینہ تو ہمارے پاس ہے، تو دین ہم اس کو بھی جو ہے وہ پھر رکھ لیں گے۔ اور باقی دیکھیں کہ جو چیزیں خراب ہونے والی ہیں نا، جیسے کھیر ہو گئی ہے، بسکٹ جس پہ کیڑیاں آج کل بہت آ جاتی ہیں، وہ اس طریقے سے میرے کسٹرڈ بھی یہیں پہ ہے، اور میٹھی کوئی چیز ہے تو وہ بھی یہیں پہ ہے، بسکٹ ہو تو یہیں پہ ہوں گے، باقی پیپسی وغیرہ اگر کوئی ہو یا فینٹا ہو یا کچھ وہ ادھر ہی ہوں گے۔ بوٹلز کو ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح نا جو آپ تھوڑا سا ایکوریٹ کر کے دیکھیں اب رکھتے ہیں نا، تو آپ کو ایک تو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، دوسرا آپ کو ویسے بھی اچھی وائبس جو ہیں وہ آتی ہیں۔ ابھی یہ والا ایریا ہمارا بہت کرنے کے باوجود رہ گیا، اور صبح میں پھر اس کے ساتھ یہ والا ایریا ابھی تھوڑا سا کمپلیٹ کروا کے پھر میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گی۔ ابھی یہ پوری طرح ایکوریٹ جو ہے وہ نہیں ہے، اور اس میں پھر میں خود جب اس کو بتا کے اور اس کے ساتھ مل کے کراؤں گی دن میں آپ کو دکھاؤں گی۔ اور اس طرح تھوڑا سا اپنے گھر کو ٹائم دینے کے لیے، اور جو ہے وہ جو بھی ہاؤس وائفس تمام وائفس کو اپنے گھر سے پیار ہوتا ہے، اور بے شک پیسے جو ہے وہ مرد حضرات کے لگے ہوتے ہیں، لیکن اس میں محنت اور اس کو سجانا اور بنانا اور جوڑنا، وہ ایک گھر کی بالکنی جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ اور آج کل کے سرونٹس میں کا بھی حال جو ہے وہ تھوڑا سا اس طرح کا ہی ہے، تو جیسے نفسہ نفسی کا دور ہے، تو پھر آپ ان کو بھی چیک رکھیں گے تو وہ ضرور جو ہے وہ اچھا ورک کریں گے۔ سو مجھے اس سے بھی بڑی اچھی وائبس آ رہی ہیں۔ پھر کبھی یہ ابھی میں نے وہاں پہ گلاس رکھ دیے اور تھوڑا سا ذرا چینج کیا، تو وہ چینج والا ماحول جو ہے نا وہ بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ کوریڈور میں تو آپ نے میرا یہ والا دیکھا ہوا ہے، تو اسی طرح کنسول پھر گراؤنڈ فلور میں بھی انشاءاللہ جب ینگر سن آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ رکھیں گے۔
اور باقی جو ہے وہ میرے گارڈنر نے بھی باہر ایک دو کارنر میرے کہنے پہ چینج کیے ہیں، بنائے ہیں، تو وہ پھر آپ کو جو ہے وہ ہم ضرور دکھائیں گے۔ میں صبح کوشش کروں گی کہ اپنے ولاگ میں آپ کو دکھاؤں، کیونکہ مجھے تھوڑی تھوڑی چینجز کرتے رہیں نا، تو اس سے بہت اچھی جو ہے وہ وائبس جو ہیں وہ آتی ہیں۔ سو آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے جو ہے وہ سب کی سب مشکلات، جو جس کے دل میں جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، جو میرا ولاگ دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں جو بھی جائز حق جو ہے وہ حاجت ہے وہ اس کی پوری ہو۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اور انسان اخلاق ہی ہے جو دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، اور ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اخلاق ہی تھا، اور باقی ان میں جو ان کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ملا ہی نہیں سکتے۔ لیکن اگر آپ کسی کو خوشی نہیں دے سکتے نا، تو اس کو غم بھی نہ دیں، اور اس کو ڈی گریڈ بھی نہ کریں، اور جو آپ کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرے تو دین میرا مشورہ تو اب یہ ہے آپ کو کہ آپ بھی پھر اگر آپ کو کوئی اگنور کرے تو آپ بھی اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ گو کر دیں، اور آپ بھی اس کو جو ہے وہ اگنور کریں، تو اس سے کچھ چیزیں بیٹر ہوتی ہیں۔ ہم کر تو لیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یوں کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایسے کر لیں، لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ پستے بہت ہیں، لیکن اوپر اللہ تعالیٰ رب تعالیٰ تو دیکھ ہی رہے ہیں نا۔ تو کیونکہ جب ہم کسی کے آگے صرف کھٹ پتلی بنے رہتے ہیں نا، تو وہ آپ کا پھر غلط گیسچر میں غلط آپ کا بھی جو ہے وہ آپ کو بجائے اس کے کہ محبت دینے کے، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ہر چیز پہ ہمارا رائٹ ہے، اور ہماری کوئی ذمہ داری یا ہمارا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو آپ ضرور بھی اسٹرانگ ہو کے رہیں، اور جو ہے جو آپ کو عزت دے آپ اس کو عزت دیں، جو آپ کو اگنور کرے، آپ سے جان چھڑائے، تو اس کو لیٹ گو کر دیں، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ اپنا بیلیو قائم رکھیں، اور مجھ سمیت ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ سو بی بلیسڈ ایوری ون، بی بلیسڈ ٹو یو آل۔